ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین مترمہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فیئرویل ٹو آرمز۔ فیئرویل ٹو آرمز کی اردو میں سمری۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اس کی سمری سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ بظاہر اس ناول کی کہانی ایک عام رومانوی کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن پس منظر میں جنگ کے مناظر اس کہانی کو ایک خاص رنگ اور ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اس ناول کا ہیرو لیفٹیننٹ فریڈرک ہنری ایک نوجوان امریکی ہے جو جنگ عظیم اول میں بطور ایمبولینس ڈرائیور اطالوی فوج میں کام کر رہا ہے۔ ناول کا آغاز ایسے وقت سے کیا گیا ہے جب جنگ ختم ہونے کے قریب ہے اور ہنری اٹلی کی سیر کا پروگرام بناتا ہے۔ اٹلی کی سیر کے بعد جب ہنری واپس میدان جنگ کا رخ کرتا ہے تو اس کی ملاقات ایک برطانوی نرس سے ہوتی ہے جو قریبی ہسپتال میں بطور مددگار کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس نرس کا نام کیتھرائن بریکلے ہے اور حال ہی میں اس کے منگیتر کا انتقال ہوتا ہے۔ چنانچہ کیتھرائن اور شیری ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے درمیان ظاہراً محبت کا جذبہ پروان چڑھنے لگتا ہے، تاہم اس کا حقیقی رخ اس وقت متعین ہوتا ہے جب ہنری زخمی ہو کر ملن کے ایک ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے گھٹنے کا آپریشن کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اسے 6 ماہ انتظار کرنا ہوگا۔ اتنا لمبا عرصہ بیڈ پر گزارنا ہنری کے لیے محال تھا، چنانچہ اس نے ایک اور دلیر ڈاکٹر ویلنٹینی سے بات کی جو فوراً اس کا آپریشن کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ ہنری کے لیے یہ بات خوشگوار حیرت کا باعث تھی کہ کیتھرائن کا ٹرانسفر بھی ملن کے اسپتال میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ کیتھرائن کی محبت اور خیال کی وجہ سے وہ جلدی صحت مند ہو گیا اور ان کی محبت خالی وعدوں سے حقیقی الفت میں بدل گئی۔ یعنی جب ٹائم ساتھ گزارنے کا موقع ملتا ہے تو محبت جو ہے وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی جاتی ہے، وہ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ان دونوں کو ایک ہی ہاسپٹل میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملا تو ان کی محبت جو تھی وہ الفت میں بدلتی گئی، اس میں زور آتا گیا۔ آپریشن کے بعد ہنری کو فوج کی طرف سے 3 ہفتے کی چھٹی دی گئی۔ ہنری اس دوران کیتھرائن کے ساتھ سیر کا پروگرام بناتا ہے۔ کیتھرائن اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس دوران ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ ہنری کو یرقان ہو گیا ہے۔ ہسپتال کی سپرنٹنڈنٹ مس وین کیمپن کو جب یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ سیکھپا ہو جاتی ہے، وہ غصے میں ہو جاتی ہے اور ہنری کی شراب نوشی کو اس کا ذمہ داری ٹھہراتی ہے۔ مزید برآں وہ سمجھتی ہے کہ شاید ہنری میدان جنگ میں جانے سے کترا رہا ہے، یعنی ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہنری جو ہے وہ واپس میدان جنگ میں نہیں جانا چاہتا۔ تاہم یرقان کا ٹیسٹ ٹھیک آنے کے بعد وہ ہنری کی بقیہ چھٹی کینسل کر دیتی ہے اور ہنری واپس میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے۔ جب سنیری واپس میدان جنگ میں پہنچتا ہے، یعنی یہاں پہ سنیری نہیں ہے، بیسیکلی ہنری ہے، پرنٹنگ مسٹیک ہے۔ جب ہنری واپس میدان جنگ پہنچتا ہے تو وہاں قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ اٹلی کی فوج ہار رہی ہوتی ہے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ واپس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ جو میدان جس کو وہ چھوڑ کر آیا تھا، وہاں پہ جو حالات تھے وہ بہت زیادہ ٹائٹ تھے، سخت تھے۔ اس کی فوج جو تھی وہ جنگ ہار رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر آتی ہے کہ جرمن فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں اور اتحادی فوجوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ پھر گولہ باری شروع ہو جاتی ہے اور ہنری اپنے ساتھ ایمبولینس ڈرائیوروں کے ساتھ فوج کے ایک بڑے دستے کی رہنمائی میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ راستے میں وہ بڑے فوجی دستے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک مختلف راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اس دوران ان کی گاڑی کیچڑ میں پھنس جاتی ہے۔
ہنری اپنے ساتھ آئے ایک انجینئر فوجی کو حکم دیتا ہے کہ وہ گاڑی کو کیچڑ سے نکالنے میں مدد دے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ اس پر ہنری اس کو گولی مار دیتا ہے۔ یعنی ہنری بھی جو ہے بیسیکلی یہ بھی مورل کرپشن کا شکار ہے۔ ایک تو یہ ایک نرس کے ساتھ اس کا لو افیئر چل رہا ہے، تو اس نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی بلکہ اس کو ویسے ہی پریگننٹ کر دیا ہے، وہ بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کا مطلب مورل کرپشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں۔ تو دوسرا اس کا جو ٹیمپر ہے وہ بھی لوز ٹیمپر پرسن ہے، جلد غصے میں آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ اس نے ساتھ والے فوجی نے انکار کر دیا ہے، وہ انجینئر ہے، تو انجینئر کا کام گاڑی کو دھکا لگانا تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مصیبت کے وقت اس کو چاہیے تھا انجینئر کو بھی کہ وہ اس کی مدد کرتا، لیکن اگر اس نے مدد نہیں بھی کی تو اس کو گولی مار دینا یا اتنی سخت سزا تو نہیں بنتا۔ اس لیے پتہ لگتا ہے کہ جو ہنری ہے، ایک تو وہ مورلی کرپٹ ہے، دوسرا وہ لوز ٹیمپرڈ ہے، یعنی جلدی وہ جو ہے غصے میں آ جاتا ہے۔ جنگ لوگوں کے اعصاب پر اس قدر اثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں اور مایوسی میں اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بعض اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ہنری جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ جنگ میں تھا، حالت جنگ میں، تو اس پوزیشن میں، اس سچویشن میں جو فوجی ہوتے ہیں یا جو آرمی والے ہوتے ہیں ان کے تو یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر جو جنگ ہے اس نے اتنا زیادہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کا اثر ہوا ہوتا ہے کہ جو فوجی ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ساتھ والوں کو گولی مار دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ خودکشی کر رہے ہیں، اور کچھ کو اپوننٹ جو آرمی ہے، جو اپوزٹ آرمی ہے، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور خود کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ملٹری پولیس ہنری کو میدان جنگ سے فرار ہونے پر گرفتار کر لیتی ہے، لیکن ہنری ان کو حکیمہ چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی بیسیکلی جو آرمی ہوتی ہے وہ ہنری کو پکڑ لیتی ہے کہ یہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا ہے۔ تو ہنری جو ہے وہ بھی ایک بڑا چالاک اور کلیور بندہ ہوتا ہے، تو وہ ان کو بھی چکمہ دے جاتا ہے، یعنی ان کو بھی دھوکہ دے جاتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے، اور ملن جانے والی ٹرین میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہنری کے لیے جنگ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور اب ہنری کیتھرائن کے ساتھ مل کر ایک پرسکون زندگی گزارنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو آرمی میں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ انہوں کو بھی ڈیفینیٹلی سکون چاہیے ہوتا ہے، آرام چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو لائف ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ وہاں پہ جنگلوں میں گزر رہی ہوتی ہے۔ تو جنگلوں میں، پہاڑوں پہ لڑتے ہوئے زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی آرام سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو اسی طرح ہنری بھی چاہ رہا تھا کہ اس کی جو لائف ہے وہ کمفرٹیبل ہو، پرسکون ہو، اور وہ ایک اچھی رومانٹک لائف گزار سکے۔ اس لیے اب وہ واپس جانا چاہ رہا ہے، چاہے اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے، ان کو دھوکہ دینا پڑا ہے۔ آخر ہنری کیتھرائن سے دوبارہ ملاپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جو بندہ جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس نے اس میں کامیاب تو ہونا ہوتا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اس کی کوشش جو ہے وہ دل سے ہو۔ وہ دونوں بھاگ کر سوئٹزرلینڈ پہنچ جاتے ہیں۔ جنگ ان کے لیے اب ایک خوفناک خواب کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ وہ ایک پرسکون زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اگرچہ ہنری اب بھی بعض اوقات اپنے ساتھیوں کو میدان جنگ میں چھوڑ آنے پر شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جو اس نے دھوکہ دیا ہوتا ہے تو وہ دکھ، افسوس، پچھتاوا وہ تو انسان کو رہتا ہی ہے، تو اس کو بھی وہ دکھ، پچھتاوا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کو کیوں دھوکہ دیا۔ کچھ عرصے بعد کیتھرائن بچے کی پیدائش کے دوران مر جاتی ہے۔ ہنری اس کے بیڈ کے پاس کھڑا اس کو خدا حافظ کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں پاتا اور بوجھل قدموں سے اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہنری ہے اس کی لائف میں بھی سکون لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی ہمیشہ مصیبت میں، پریشانی میں، ٹینشنز میں، کچھ ایسے کام جو اس نے کیے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے کام جو اس نے نہیں کیے ہوتے، دونوں صورتوں میں یہ بیچارہ پریشانی سچویشن میں گزارتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ تقدیر، یعنی ہر کام جو ہے وہ انسان پلاننگ کے ساتھ، کوشش کے ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں۔ وہ واقعات، وہ انسیڈنٹس اس کے ساتھ ہو کر رہنے ہوتے ہیں، چاہے انسان ان سے بچنے کی جتنی بھی کوشش کر لے۔ اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان کو
انسان نے اس لیول کی غلطی نہیں کی ہوتی جس لیول کی اس کو سزا ملتی ہے۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو کہاں کن حالات میں رکھنا ہے اور کس انسان پہ کتنا برڈن ڈالنا ہے، کس انسان کو کتنی نعمتیں دینی ہیں اور کس سے کب اور کس وقت اور کتنی چیزیں کتنی نعمتیں چھین کر اس کو آزمانا ہے۔ تو آج کی سمری جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔